میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آپ کی حقیقت نبوت پر یہ دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے علاوہ باقی جو پیغمبر گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب جو ہے وہ دین توحید کے اوپر قائم تھے اور انہوں نے اللہ کے وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس مشن کے اندر متفق ہیں۔ جس بات کی یہ انبیاء لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس بات کے اندر متفق ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جو کفار تھے، تینوں گروہوں کو جو میں نے ذکر کر دیا، یہ جب ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے تھے اور وہ سب کے سب توحید کی دعوت دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے اندر ان کے ساتھ متفق تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر دوسری دلیل ہے۔ اور آگے یہ جو مخالفین رسالت کے اوپر شبہات ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی ان کو دیا ہے۔ آگے جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت یاد کرو ابتلا جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، ربہ اس کے پروردگار نے، بکلمات کئی باتوں میں، فاتمہن پھر انہوں نے وہ باتیں پوری کی، قال حق تعالی شانہ نے فرمایا، انی جاعلک بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس تمام لوگوں کے لیے، امام پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال حق تعالی شانہ نے فرمایا، لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو۔ یہاں پہ یہ بات ابھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جن کلمات کے اندر حق تعالی شانہ نے امتحان لیا تھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حقیقت کے اندر وہ 30 باتیں تھیں، 30 باتیں جو خود قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے 10 باتیں تو سورہ برات کی 112 نمبر آیت کے اندر موجود ہیں، جو آیت شروع ہوتی ہے التائبون العابدون سے۔ یہ 112 نمبر سورہ برات کی آیت ہے۔ 10 باتیں حق تعالی شانہ نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے توبہ کرنے کی صفت ہے اور عبادت کرنے کی صفت ہے، اللہ کے حمد کرنے کی صفت ہے، روزہ رکھنے کی صفت ہے، رکوع اور سجدہ کرنے کی صفت ہے، اور نیک باتوں کے حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کی صفت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حدود کے خیال رکھنے کا حکم ہے۔ تو یہ 10 باتیں کل سورہ برات کے اندر، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اور باقی جو 10 باتیں ہیں وہ سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارے کے بالکل شروع کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک جو آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ آخر تک۔ اور پھر جو 10 مزید باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت ہے،
جس میں یہ 10 کی 10 باتیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرما دی ہیں، وہ 22ویں پارے کے اندر ہیں، جو کہ آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ آخر تک۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے اندر جتنی علمی، عملی اور اخلاقی صفات مطلوب ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنا ضروری ہے، وہ ان تینوں سورتوں کی چند آیتوں کے اندر اللہ نے جمع فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں سورتوں کے اندر چند آیتوں کے اندر وہ جمع فرما دی، اور یہی وہ کلمات ہیں کہ جن میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور پھر اللہ نے اس امتحان کے اندر کامیابی کی سند بھی ان کو عطا کر دی، کامیابی کی سند بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ وہ ایک دوسری آیت کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، جو کہ سورہ صافات کے اندر ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے پورا کر دکھایا۔ تو 100% کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ان 30 باتوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اب اگر کوئی مسلمان ان 30 باتوں کو اختیار کر لے تو اس کو علمی ترقی بھی مل جاتی ہے، اور عملی حالات بھی اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی درست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، جعلنا، جب ہم نے مقرر کیا، البیت، بیت اللہ شریف کو، مثابہ، اجتماع کی جگہ، للناس، تمام لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، مصلی، نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا، اور حکم دیا ہم نے، اِلَىٰ ابراہیم وَإِسْمَاعِیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، کہ پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تاریخ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے ہاتھوں سے اس کی جدید تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی کچھ مرکزی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو مضمون ہے قرآن کریم کا، یہ بہت سی صورتوں کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور مختصر طور پر یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کچھ واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو مختصر طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، جن کو آج کل موجودہ دور کے اندر شام کو سوریہ کہتے ہیں، جو خانہ جنگی کا شکار ہے، اور کفار نے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف بے دریغ قوت استعمال کر کے پورے اس سوریہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو ہجرت کے اوپر اور خیموں کے اندر رہنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ تو یہ جو ملک شام تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے، جس وقت حق تعالی شانہ نے ان کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف
وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور آپ اس کو پاک صاف کیجئے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اس حکم کی تعمیل کے لیے جبریل امین براق لے کر آئے۔ براق پہلے تیز ترین جو سواری تھی نا براق کی تھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ کچھ سیارے خلا کے اندر چھوڑ دیے گئے ہیں، اور کچھ راکٹ جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، وہ خلا کے اندر چلتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بڑے بڑے جو سیارے موجود ہیں ان تک وہ پہنچتے ہیں۔ حتیٰ کہ سائنسدانوں نے وہاں پہ اپنے جہازوں کے لیے ایئرپورٹ بھی بنا رکھے ہیں، وہاں پہ جا کے سٹاپ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ ملک شام اور بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے کافی فاصلہ تھا، تو جبریل امین جو ہے وہ براق لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر براق کے اوپر بٹھا دیا۔ اور راستے میں جب کسی بستی کے اوپر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمارے اترنے کی یہی جگہ ہے